ایک باپ نے اپنے لخت جگر کو 15 16 18 20 سال تک پال پوس کر آپ کے سپرد کر دیا، اور اللہ کے کلمے کے ذریعے آپ نے اس کو اپنے اوپر حلال کر لیا۔ اب اس کی پوری زندگی کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اللہ کے اس کلمے میں جو تقوی کی باتیں کہی گئی ہیں، اس تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہیے، آپ کو پتہ چلے گا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی پر جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا صحیح بخاری کے اندر۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول اپنی بیوی اما عائشہ، اپنی بیوی عائشہ صدیقہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں، اچانک ایک کام یاد آ جاتا ہے۔ آپ اپنی خادمہ، کام کرنے والی نوکرانی خادمہ کو آواز دیتے ہیں، لیکن وہ آواز سننے کے باوجود نہیں آتی ہے۔ آپ نے 3 بار آواز دی لیکن وہ نہیں آتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ دیکھو وہ کہاں چلی گئی۔ حضرت عائشہ نے حجرے کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہیں؟ وہ تو باہر ہی بیٹھی ہوئی ہے خادمہ، اور چھوٹے سے بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ یہ واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ اس واقعے کو سننے کے بعد بڑی سے بڑی گنڈا گردی کرنے والے اور بڑے سے بڑے کرمنل مزاج کے آدمی اپنی زندگی کے بارے میں ایک بار سوچیں گے ضرور کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کا یہ حال ہے تو ہم جو ایک دوسرے کی ہم ایک دوسرے کی زمینوں پر جو ناجائز قبضے کیے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر ہم گنڈا گردی کر کے اس کی پراپرٹی زمین و جائیداد کو اپنے نام کیے ہوئے ہیں، ایک بار وہ سوچنے پر مجبور ضرور ہوں گے۔ چھوٹی سے بکری کے بچے کے ساتھ وہ لڑکی کھیل رہی ہے، وہ خادمہ کھیل رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا تمہیں محمد رسول اللہ نے 3 بار آواز دی، کیا تم نے نہیں سنا؟ اس نے کہا ہر بار سنا۔ اس زمانے کی لونڈیاں اور خادمائیں بھی کتنی سچی ہوا کرتی تھی، اگر وہ چاہتی تو کہہ سکتی تھی نہیں میں نے آواز نہیں سنی، نہیں آواز تو سنیے، پھر تم کیوں نہیں آئی؟ کہ میں اس بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی اس لیے نہیں آئی۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کو بتا دیا کہ اس نے آپ کی 3 بار آواز سن لی لیکن نہیں آئی۔ آپ کو غصہ آیا، آپ لیٹے تھے، آپ باہر آئے، آپ نے پھر تصدیق کی۔ دیکھیے اپنی بیوی کی بات پر بھی کان نہیں دھرا، بیوی سچی تھی لیکن پھر بھی آپ نے کہا تحقیق کر لیں۔ اے لونڈی، اے خاتمہ، میں نے تجھے پہلی بار آواز دی، کیا تو نے سنا؟ اس نے کہا ہاں۔ دوسری بار آواز دی، کیا تو نے سنا؟ کہا ہاں۔ تیسری بار بھی آواز دی، کیا تو نے سنا؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت عائشہ نے بتا دیا تھا کہ اس نے 3 آوازیں سنی پھر بھی نہیں آئی، لیکن پھر بھی تحقیق کر رہا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی بھی آدمی آپ کے تعلق سے کچھ بھی بات کہہ دے کسی کے تعلق سے تو فوراً اس کی بات کا یقین مت کر لینا۔ ایک بار آپ کو بھی حق ہے کہ اس تحقیق اس کی تہ تک جانا، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے جھوٹ بول رہا ہو، آپ اس کی تحقیق ضرور کر لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ کی بات سننے کے باوجود اس لونڈی سے تحقیق کر لی، اس کے بعد کہا پھر بھی تم نہیں آئی؟ سر نیچے کر لیا اس خادمہ نے، کیوں نہیں آئی؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ کیا جواب ہے؟ کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ اللہ کے رسول کو مزید غصہ آیا۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئی غصے میں، ایک نہیں 3 بار آواز دی پھر بھی نہیں آئی۔ تو آپ کے کان میں جو مسواک لگی ہوئی تھی، مسواک رکھتے تھے، اذان کا ٹائم ہوا جلدی سے مسواک کی اور فوراً مسجد کے اندر داخل ہو گئے، تو وہ مسواک جو کان میں لگی ہوئی تھی آپ نے اس مسواک کو نکالا اور سنو لال بتھانی کے جوانوں، سنو صاحب گنج اس علاقے میں رہنے والوں، سنو برسوں سے گنڈا گردی کرتے ہوئے چلے آ رہے ہو، سنو برسوں سے اپنے من موافق زندگی گزار رہے ہو، سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک ہاتھ میں لی اور اس لونڈی کی طرف تان لی، ایسے کر کے اس کی پیٹھ کی طرف لے گئے اور مارنا چاہا، ہاتھ اٹھایا، مسواک چھوٹی سی کتنی لگتی اس سے، کتنی زور سے چوٹ لگ سکتی تھی، کچھ نہیں، مسواک اٹھا ایسے کیا، مارنا چاہا، ایسے کیا اور اس کی پیٹھ تک لے گئے لیکن مارا نہیں، وہی روک دیا، ایسے کیا بس، لیکن مارا نہیں۔
آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہیں سے واپس چلے اور اپنے حجرے میں آ گئے. کچھ نہیں کہا اس لونڈی سے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اللہ کے رسول، اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، آپ نے تو مسواک نکال لی تھی، آپ اس کو سزا دینا چاہتے تھے، آپ اس کو مارنا چاہتے تھے، ایک مسواک ہی آپ مار رہے تھے، پھر کیا ہوا؟ اگر آپ اس کو ایسے ہی چھوڑیں گے تو سر پہ چڑھ جائے گی. پھر کیا بات؟ آپ اس کے مالک ہیں، وہ آپ کی خادمہ ہیں، کیا بات؟ آپ نے مسواک اس کی طرف تانی، پیٹھ تک لے گئے لیکن مارا نہیں، بلکہ الٹا آپ ہی رونے لگے اور واپس چلے آئے. فرمایا عائشہ چھوڑ دیجئے یہ دو ویدوں کے منتر اور رامائن اور گیتا کی، قرآن و حدیث سنیے اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں. کوئی ضروری نہیں ہے ویدوں کے منتر پڑھنے سے، شوق تو اچھا تو لگ سکتا ہے لیکن معاف کیجیے گا فائدہ کچھ نہیں ہوگا جو قرآن و حدیث سننے سے فائدہ ہوگا. بات ایسی چل رہی ہو اور وہاں لا کر ویدوں کے منتر گزر کر اپنی تقریر کو خراب نہیں کرنا چاہیے. سنیے عائشہ، مجھے غصہ آیا، میں نے مسواک لی اور میں نے مارنا چاہا. جیسی میں نے مسواک تان کر اس کی طرف اٹھائی اور مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھایا، فوراً اللہ کے سامنے جواب دینے کا تصور میرے دماغ میں آ گیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی طاقت آپ کو اس لڑکی کے اوپر ہے، جتنی قدرت آپ اس لڑکی کے اوپر رکھتے ہیں، اس سے زیادہ قدرت اللہ رب العالمین آپ کے اوپر رکھتا ہے. میں نے سوچا کہ اس کو ایک لکڑی مار دوں، ایک مسواک کی ہلکی سی چوٹ اس کو مار دوں، لیکن میرے دل میں یہ تصور آیا، اے محمد تم اس کو جو مار رہے ہو ایک ہی مسواک صحیح، لیکن کہیں ایک مسواک کا مارنا کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے. اس نے اگر اتنی بڑی غلطی نہ کی ہو اور آپ نے اس کو ایک مسواک مار دی، اس کی غلطی سے زیادہ اگر یہ سزا ہو گئی تو کل قیامت کے دن آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ یہ وہ ہستی اللہ کے سامنے جواب دینے سے ڈر رہی ہے جس کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا. جنت میں ایک مقام ہے، مقام محمود، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بھی اذان ہو تو میرے لیے دعا مانگا کرو اور مقام محمود کا سوال کیا کرو. مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین وہ کسی ایک بندے کو دے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے. ذرا تصور کیجئے، یہ اس ہستی کا ڈر ہے. ہم نے تو کتنوں پر ظلم کیے ہوں گے، کتنوں کو گالیاں دی ہوں گی، ماں بہن کی گالیاں، کتنوں پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے ہوں گے. باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم غلط ہیں، پھر بھی چونکہ ہم سماج کے اندر پاورفل ہے، ہمارا کون کیا کرے گا، اور اسی وہم و نشے میں، اسی وہم و گمان میں اور اسی پاورفل ہونے کے نشے میں ہم لوگوں پر ظلم کرتے چلے جاتے ہیں، ہم غریبوں پر ظلم کرتے چلے جاتے ہیں. علامہ ذہبی نے کتاب الکبائر کے اندر ایک واقعہ نقل کیا. سنو، علامہ ذہبی نے کتاب الکبائر کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک غریب آدمی دریا کے کنارے بیٹھ جاتا تھا اور مچھلی کا شکار کرتا تھا. ایک دو مچھلی اس کو مل جایا کرتی تھی، وہ اس مچھلی کو بازار میں بیچ کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالا کرتا تھا. اگر مچھلی نہیں بکتی تھی تو وہ مچھلی خود اپنے گھر میں پکا کر اپنے بیوی بچوں کو کھلا دیا کرتا تھا. ایک مرتبہ معمول کے مطابق ایک بڑی مچھلی اس کے ہاتھ لگ گئی، وہ اس کو بازار میں بیچنے کے لیے جا رہا تھا. اس علاقے کے پاورفل آدمی کی نظر پڑ گئی. اس نے کہا یہ مچھلی مجھے دے دو. اس نے کہا صاحب لے لو لیکن اس کی قیمت مجھے دے دو. مجھ سے قیمت مانگ رہا ہے، جانتا نہیں ہے میں کون ہوں. یہیں سے ظلم کی بنیاد پڑتی ہے. آپ کچھ بھی رہیے لیکن آپ نے اگر کہہ دیا میرے بارے میں سنا ہے میں کون ہوں، پتہ لگا لینا ذرا علاقے میں. یہی وہ تکبر ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے خلاف پھیلانے چل ہے، کیونکہ تکبر کرنے کا اور غرور کرنے کا حق صرف اللہ رب العالمین کو ہے اور کسی کو.
اور کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ جا پہلے پتہ لگا میں کون ہوں، تو ابھی پہچان لے رہا مجھے صحیح سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کر رہا ہے۔ العز ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی فی کل واحد منہما فقد عذبتہ عذابا شدیدا۔ یہ ہے مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے